خدا کے زندہ اور پاک کلام میں سے یشوع کی کتاب اس کا 22واں باب۔ اس وقت یشوع نے روبنیوں اور جدیوں اور منسی کے آدھے قبیلہ کو بلا کر ان سے کہا کہ سب کچھ جو خداوند کے بندہ موسیٰ نے تم کو فرمایا تم نے مانا، اور جو کچھ میں نے تم کو حکم دیا اس میں تم نے میری بات مانی۔ تم نے اپنے بھائیوں کو اس مدت میں آج کے دن تک نہیں چھوڑا، بلکہ خداوند اپنے خدا کے حکم کی تاکید پر عمل کیا۔ اور اب خداوند تمہارے خدا نے تمہارے بھائیوں کو جیسا اس نے ان سے کہا تھا آرام بخشا ہے، سو تم اب لوٹ کر اپنے اپنے ڈیرے کو اپنی میراثی سرزمین میں جو خداوند کے بندہ موسیٰ نے یردن کے اس پار تم کو دی ہے چلے جاؤ۔ فقط اس فرمان اور شرع پر عمل کرنے کی نہایت احتیاط رکھنا جس کا حکم خداوند کے بندہ موسیٰ نے تم کو دیا، کہ تم خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو اور اس کی سب راہوں پر چلو اور اس کے حکموں کو مانو اور اس سے لپٹے رہو، اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے اس کی بندگی کرو۔ اور یشوع نے برکت دے کر ان کو رخصت کیا اور وہ اپنے اپنے ڈیرے کو چلے گئے۔ منسی کے آدھے قبیلہ کو تو موسیٰ نے بسن میں میراث دی تھی، لیکن اس کے دوسرے آدھے کو یشوع نے ان کے بھائیوں کے درمیان یردن کے اس پار مغرب کی طرف حصہ دیا۔ اور جب یشوع نے ان کو رخصت کیا کہ اپنے اپنے ڈیرے کو جائیں، تو ان کو بھی برکت دے کر ان سے کہا کہ بڑی دولت اور بہت سے چوپائے اور چاندی اور سونا اور پیتل اور لوہا اور بہت سی پوشاک لے کر تم اپنے اپنے ڈیرے کو لوٹو اور اپنے دشمنوں کے مال غنیمت کو اپنے بھائیوں کے ساتھ بانٹ لو۔ تب بنی روبن اور بنی جد اور منسی کا آدھا قبیلہ لوٹے، اور وہ بنی اسرائیل کے پاس سے سیلا سے جو ملک کنعان میں ہے روانہ ہوئے، تاکہ وہ اپنے میراثی ملک جلعاد کو لوٹ جائیں، جس کے مالک وہ خداوند کے اس حکم کے مطابق ہوئے تھے جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا۔ اور جب وہ یردن کے پاس کے اس مقام میں پہنچے جو ملک کنعان میں ہے، تو بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلہ نے وہاں یردن کے پاس ایک مذبح جو دیکھنے میں بڑا مذبح تھا بنایا۔ اور بنی اسرائیل کے سننے میں آیا کہ دیکھو، بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلہ نے ملک کنعان کے سامنے یردن کے گرد کے مقام میں اس رخ پر جو بنی اسرائیل کا ہے ایک مذبح بنایا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے یہ سنا تو بنی اسرائیل کی ساری جماعت سیلا میں فراہم ہوئی تاکہ ان پر چڑھ جائے اور لڑے۔ اور بنی اسرائیل نے الیعزر کاہن کے بیٹے فنہاس کو بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلہ کے پاس جو ملک جلعاد میں تھے بھیجا، اور بنی اسرائیل کے قبیلوں سے ہر ایک کے آبائی خاندان سے ایک امیر کے حساب سے 10 امیر اس کے ساتھ کیے۔ ان میں سے ہر ایک 1000 در 1000 اسرائیلیوں میں اپنے آبائی خاندان کا سردار تھا۔ سو وہ بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلہ کے پاس ملک جلعاد میں آئے اور ان سے کہا کہ خداوند کی ساری جماعت یہ کہتی ہے کہ تم نے اسرائیل کے خدا سے یہ کیا سرکشی کی کہ آج کے دن خداوند کی پیروی سے برگشتہ ہو کر اپنے لیے ایک مذبح بنایا، اور آج کے دن تم خداوند سے باغی ہو گئے۔ کیا ہمارے لیے فغور کی بدکاری کچھ کم تھی جس سے ہم آج کے دن تک پاک نہیں ہوئے؟ اگرچہ خداوند کی جماعت میں وبا بھی آئی کہ تم آج کے دن خداوند کی پیروی سے برگشتہ ہوتے ہو، اور چونکہ تم آج خداوند سے باغی ہوتے ہو، اس لیے کل یہ ہوگا کہ اسرائیل کی ساری جماعت پر اس کا قہر نازل ہوگا۔ اور اگر تمہارا میراثی ملک ناپاک ہے تو تم خداوند کے میراثی ملک میں پار آ جاؤ جہاں خداوند کا مسکن ہے، اور ہمارے درمیان میراث لو۔ لیکن خداوند ہمارے خدا کے مذبح کے سوا اپنے لیے کوئی اور مذبح بنا کر نہ تو خداوند سے باغی ہو اور نہ ہم سے بغاوت کرو۔ کیا زارہ کے بیٹے اکن کی خیانت کے سبب سے جو اس نے مخصوص کی ہوئی چیز میں کی اسرائیل کی ساری جماعت پر غضب نازل نہ ہوا؟ وہ شخص اکیلا ہی اپنی بدکاری میں ہلاک نہیں ہوا،
تب بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلہ نے ہزار در ہزار اسرائیلیوں کے سردار کو جواب دیا، خداوند خداؤں کا خدا، خداوند خداؤں کا خدا جانتا ہے، اور اسرائیلی بھی جان لیں گے اگر اس میں بغاوت یا خداوند کی مخالفت ہے تو ہم کو آج جیتا نہ چھوڑ۔ اگر ہم نے آج کے دن اس لیے یہ مذبح بنایا ہو کہ خداوند سے برگشتہ ہو جائیں، یا اس پر سوختنی قربانی یا نظر کی قربانی یا سلامتی کے ذبیحے چڑھائیں، تو خداوند ہی اس کا حساب لے۔ بلکہ ہم نے اس خیال اور غرض سے یہ کیا کہ کہیں آئندہ زمانہ میں تمہاری اولاد ہماری اولاد سے یہ نہ کہنے لگے کہ تم کو خداوند اسرائیل کے خدا سے کیا لینا ہے، کیونکہ خداوند نے تو ہمارے اور تمہارے درمیان اے بنی روبن اور بنی جد یردن کو حد ٹھہرایا ہے، سو خداوند میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یوں تمہاری اولاد ہماری اولاد سے خداوند کا خوف چھڑا دے گی۔ اس لیے ہم نے کہا کہ آؤ ہم اپنے لیے ایک مذبح بنانا شروع کریں جو نہ سوختنی قربانی کے لیے ہو اور نہ ذبیحہ کے لیے، بلکہ وہ ہمارے اور تمہارے اور ہمارے بعد ہماری نسلوں کے درمیان گواہ ٹھہرے، تاکہ ہم خداوند کے حضور اس کی عبادت اپنی سوختنی قربانیوں اور اپنے ذبیحوں اور سلامتی کے ہدیوں سے کریں، اور آئندہ زمانہ میں تمہاری اولاد ہماری اولاد سے کہنے نہ پائے کہ خداوند میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ اس لیے ہم نے کہا کہ جب وہ ہم سے یا ہماری اولاد سے آئندہ زمانے میں یوں کہیں گے تو ہم ان کو جواب دیں گے کہ دیکھو خداوند کے مذبح کا نمونہ جسے ہمارے باپ دادا نے بنایا، یہ نہ سوختنی قربانی کے لیے ہے نہ ذبیحہ کے لیے، بلکہ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ خدا نہ کرے کہ ہم خداوند سے باغی ہوں اور آج خداوند کی پیروی سے برگشتہ ہو کر خداوند اپنے خدا کے مذبح کے سوا جو اس کے خیمہ کے سامنے ہے سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی اور ذبیحہ کے لیے کوئی مذبح بنائے۔ تب فنہاس کاہن اور جماعت کے امیروں یعنی ہزار در ہزار اسرائیلیوں کے سرداروں نے جو اس کے ساتھ آئے تھے یہ باتیں سنی جو بنی روبن اور بنی جد اور منسی نے کہیں، تو وہ خوش ہوئے۔ تب الیعزر کے بیٹے فنہاس کاہن نے بنی روبن اور بنی جد اور بنی منسی سے کہا، آج ہم نے جان لیا کہ خداوند ہمارے درمیان ہے، کیونکہ تم سے خداوند کی یہ خطا نہیں ہوئی، سو تم نے بنی اسرائیل کو خداوند کے ہاتھ سے چھڑا لیا ہے۔ اور الیعزر کاہن کا بیٹا فنہاس اور وہ سردار جلات سے بنی روبن اور بنی جد کے پاس سے ملک کنعان میں بنی اسرائیل کے پاس لوٹ آئے اور ان کو یہ ماجرا سنایا۔ تب بنی اسرائیل اس بات سے خوش ہوئے اور بنی اسرائیل نے خدا کی حمد کی، اور پھر جنگ کے لیے ان پر چڑھائی کرنے اور اس ملک کو تباہ کرنے کا نام نہ لیا جس میں بنی روبن اور بنی جد رہتے تھے۔ تب بنی روبن اور بنی جد نے اس مذبح کا نام عید یہ کہہ کر رکھا کہ وہ ہمارے درمیان گواہ ہے کہ یہوہ خدا ہے۔ آمین۔